بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ صداقت عباسی کا انٹرویو کس نے روک دیا، وہ کہاں آن ایئر ہونے والا تھا اور وہ کیسے رک گیا اور کس نے انٹرویو کیا تھا، یہ سارا ایشو جو ہے وہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ابھی بھی یوتھیے جو ہیں وہ ایک دوسرے کہتے پھرتے لو جی میں تو دسا میاں نہیں آ رہا۔ اچھا دوسرا جڑا یوتھیا انہوں نے کہتا ہے ہاں گل تیری ٹھیک لگتی، میاں نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ تیسری بات کریں گے وہ جڑا شہباز شریف نال نہیں ہویا اتنے کانے دے وچ ہوئے ہوئے، اس تو بعد میاں نے کہا بھائی آنا نہیں بنتا۔ پھر اس کے ساتھ وہ باتیں جوڑتے یعنی وہ باقاعدہ طور پر ایک خوابوں کے ایسے محل کھڑے کریں گے اپنی خواہشوں پہ مبنی، جیڑے پھر پائے نا ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ یا ایک کسی بندہ جو ریئل لائف میں زندہ ہو، ہائیبرڈ زندگی نہ گزار رہا ہو، اس کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کے خواب خوب محل مول سارے پاجی ان کے کرچی ہو جاندے۔ پھر وہ تنگ آ کر ٹویٹر پکڑتے ہیں، فیس بک پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر رج کے جو ہے وہ اپنے اندر کی غلاظت نکالتے ہیں۔ یہ یوتھیوں کا حال ہے۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ سر واپس آ رہا ہے، اور میں جسے کہا کرتا تھا کہ میاں جو آئے گا لگ پتہ جائے گا تو تیاری پھاڑ لو، لگ پتہ جائے گا۔ یہ میں بالکل آپ کو سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ اب ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو رپورٹ ہے میڈیکل وہ ہائی کورٹ میں جمع ہوئی ہے۔ اب یہ ہائی کورٹ میں کیوں جمع ہوئی ہے؟ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب میاں نواز شریف کو جانے کی اجازت دی تھی تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی جو بھی وہاں پر علاج معالجہ ہو رہا ہے اس علاج معالجے کی رپورٹ ہر مہینے یہاں پر جمع ہوگی، اپنا لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہوگی، پنجاب گورنمنٹ کو بھی دی جائے گی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی جمع کروائی جائے گی۔ اچھا یہ درمیان میں یہ کام ہوتا رہا۔ آپ یاد کیجئے جو راجہ بشارت صاحب ہوا کرتے تھے ایک کریکٹر، بڑے وہ زیرک قسم کے زمانہ ساز سیاستدان ہیں، 9 مئی کے بعد سے غائب ہیں، وہ مسلسل غائب ہیں۔ ویسے انہوں کا پتہ لانا چاہیے کتنے گئے نے۔ اور راجہ بشارت صاحب جو ہے نا وہ درمیان میں عثمان بزدار کو ہٹانے کی جو موو نہیں چلی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور کہا کیا تھا اس کو ہٹا دیا جائے، عمران خان اڑیا رہا۔ بلکہ عمران خان بیچارے نے کی اڑنا، وہ پنکی پیر نہیں اینے تو پائن گیلے آ رہے سن، یعنی روپیے انج بھر کے نوٹاں دی بوریاں، تو وہ آگے سے اس کی فرنٹ مین تھی گوگی، تو لہٰذا پنکی پیری نے کہتا نہیں اتو حکم نہیں گا۔ اچھا اس چکر جی خاصا بڑھ گئے، بال وہ نہیں چینج ہوئے۔ لیکن جب یہ ساری موو چل رہی تھی تو راجہ بشارت صاحب جو ہے نا ان کے وزیر اللہ بننے کی امکان بڑھ گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ علیم خان صاحب کو بھی بنانے کی بات کی گئی تھی، لیکن علیم خان کو بنانے سے میں پہلے کی بات کروں، یعنی ایک وقت تھا کہ راجہ صاحب بھی اس ریس میں آ گئے تھے، اور راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے اسٹکر جراضی سن کہ لو جی میں ہوں بنے ہی بنیا۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ راجہ صاحب سنا تسی پنجاب دے راجے بن رہے ہو، تو راجہ صاحب جڑے نا انج خوشی نال مطلب انہوں کا ہاسا نہیں سی رک رہا، لیکن باہر وہ کام نہیں ہو سکا۔ اور پھر بہر انہوں نے مجھے کچھ تھوڑی باتیں بتائی تھی، وہ چلے راز میں رہنے دیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہیں اب غائب ہیں مسلسل، اور وہ غائب کیوں ہیں؟ غائب سر وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ہیں، مسلسل پائن کیڑے پاسے نے یہ کوئی انہوں دی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کسی کو پتہ لگن نہیں دے رہے۔ اینی ہاؤ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ تب راجہ بشارت جو کہ وزیر قانون ہوا کرتے تھے پنجاب کے، وہ کبھی کبھی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے عمران خان کو راضی کرنے کے لیے نا، خاص طور پہ ان دنوں میں جب انہوں نے وزیر اللہ بننے کا امکان ودہ سی کہ میں دیکھے جی یہ رپورٹ دے رہا ہوں جی، یہ رپورٹ انہوں نے غلط دی جی، ہم نے ریجیکٹ کر دی جی، اور ہم نے کہا وارنٹ نکال دیں جی، ہم نے وارنٹ نکال دیے جی۔ تو پھر وہ جتنے بھی یوتھیے ٹی وی سے نا، ویسے اس وقت سارے یوتھیے تھے، میرا خیال ہے کہ سوائے جیو کے، شاید جیو بھی کسی شاہ زیب کے پروگرام کی حد تک تھا، باقی تو سارے یوتھیے سن۔ وہ اس طرح جناب پھٹے مارن جی کا حساب کوئی نہیں، اور دوڑا لگی ہوئی تھی رپورٹراں بیچارے دی، بڑی وڈی بریکنگ آ گئی۔ اور ساڈے نال درویش جڑا وہ بیٹھ کے ہنسا کرتا تھا کہ یار انہاں بیچاریاں نوں کی پتہ کہ کی ہو رہا ہے۔ بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ وہ آپ رپورٹ جمع کروائیں، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے وکیل نے جمع کروا دی ہے، لندن کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بتایا جی کہ میاں نواز شریف کو دل کا عارضہ لاحق ہے، میاں صاحب کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے اور اینجیو پلاسٹی بھی ہوئی ہے،
اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اینٹی انجائنا ان کا علاج ہم کرتے رہے ہیں کہ ان کو انجائنا کی پین نہ ہو، لیکن جب مرض قابو نہیں آیا تو پھر ہم نے نومبر 2022 میں ان کا پھر ہم نے اینجیوپلاسٹی کی اور سٹنٹ ڈالے گئے۔ اچھا اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پہلے ایک دفعہ اینجیوپلاسٹی ہوئی، اس اینجیوپلاسٹی کے دوران میاں صاحب کی ایک وین پھٹنے کی اطلاع تھی، وہ پرانی بات کر رہا ہوں، 2010-11 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ ربی بچے جو بتایا جاتا ہے، پھر ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، بائی پاس ہوا، اللہ نے وہاں سے ان کو صحت یاب کیا۔ پھر اس کے بعد جناب اب یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک دفعہ پھر ان کو سٹنٹ پڑے، اور پھر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سر ان کے سینے میں درد رہتا ہے، لہذا ان کا فالو اپ جو ہے نا علاج وہ بہت ضروری ہے، لنڈن ہی بھی تے پاکستان چ۔ تو ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں شوگر ہے انہیں، اور شوگر کی وجہ سے یہ مسائل ان کے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ باقی جو ان کی باڈی کے معاملات ہیں وہ تو میں ڈسکس نہیں کر رہا، یعنی وہ ظاہر ہے کتنے شاید اہم نہیں ہیں۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ نو بھی تہاڈا جڑا نا نو انہوں بھی ڈیمیج ہو جائے نا کتوں پائن تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بندہ جانا یا اللہ کہڑے پاسے جا ایسے نہیں کرتا پھر ہاتھ نور والے۔ تو بہر میاں صاحب کو اتنی شدید جو ہے نا وہ بیماری لاحق ہے، اور جو ان کے مد مقابل تھے عمران خان صاحب، یا ان کے عمران خان کے جو چاہنے والے زومبیز جنہیں کہا جاتا تھا، وہ میاں نواز شریف کے خلاف گز گز بھری لمبی جو زبانیں ہیں نا وہ نکال کر تو مسلسل بکواسیات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے کہ انہوں کیا اکادہ بیمار ہے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال جی اللہ پاک سب کو ذہنی اور جسمانی صحت عطا فرمائے۔ تو یہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے نا اس میں ایک جملہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ پاکستان اور انگلینڈ میں فالو اپ علاج بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پاکستان، پہلے پاکستان کا لفظ نہیں آتا تھا رپورٹ میں، پہلے صرف لنڈن میں لکھ کے ہی آتا سی پائن، تو اب پاکستان کا لفظ آ گیا ہے۔ تو وہ جن لوگوں کو یہ شک تھا نا کہ میاں نہیں آ رہا، وہ اپنا شک ختم کر لیں، میاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میاں صاحب جب آئیں گے تو وہ چھا بھی جائیں گے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو جیسے جیسے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ وقت گزر رہا ہے، دن پہ دن جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے میاں صاحب کی واپسی کا، ویسے ویسے لاہور کے مختلف ایریاز کے اندر جو نون لیگ کا ورکر ناراض ہو کے بیٹھا سی نا، وہ دے اندروں نواز شریف دی محبت باہر آ رہی شروع ہو گئی اور وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا۔ اب لاہور میں 3 جگہوں پہ جلسے ہوں گے، ایک خواجہ سعد صاحب کرائیں گے، ایک وہ لاہور کے جو صدر بنائے ہوئے ہیں کوکر صاحب وہ کروائیں گے، اور ایک اور جلسہ ہوگا۔ 3 جلسے ہوں گے، مریم بھی خطاب کریں گی، شہباز صاحب بھی کریں گے، حمزہ صاحب بھی کریں گے۔ تو یہ یعنی میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کو ان کی میٹنگز میں، ان کے جلسوں میں باقاعدہ ایک جو ہے نا رش اور جوش وہ دکھائی دینا شروع ہو گیا، اور جو ہے منارے پاکستان لی گراؤنڈ پائن وہ تو میرا خیال ہے کہ انہوں پڑھنا مسئلہ کوئی نہیں رہے گا، مجھے کم از کم ایسا لگ رہا ہے۔ خیر یہ تو تھی میاں صاحب سے ریلیٹڈ باتیں، اور یہ بتانا اس لیے زیادہ ضروری تھا پہلے کیونکہ بہت سارے جو یوتھیائی بریگیڈ ہے نا وہ یہ بھی پروپیگنڈا کر رہی کہ انہیں نیچے آنا، تو میں بار بار بتاتا ہوں کہ انہیں آنا جے وہ نہیں رک رہا ہوں، تسی ہوں جو مرضی کر گزرو۔ اچھا پھر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، میں نے یعنی اس خاکسار نے، اس درویش نے آپ کے گوش گزاری خبر کی تھی کہ صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو جو ہے نا وہ اگلا مطلب لائن ہی چاہیے، پائپ لائن چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ بالکل ویسا انٹرویو ہوگا جیسا کہ یہ ہوا کیا کہتے ہیں عثمان ڈار صاحب کا، ہاں جی۔ اچھا ڈار صاحب نے اپنے انٹرویو میں پی ٹی اے کو چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا، سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ایک کلپ جاری کیا، انہوں نے کیا ہوں خواجے دا مقابلہ میں کروں گی، اور وہ ظاہر ہے کہ ماں پتر رل کے کھیل رہے وکٹ کے دونوں سائڈ پہ، یہ بات جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سارے جانتے ہیں اس بات کو، یہ حقیقت ہے۔ لیکن
پھر بھی چلے ان کی والدہ نے جو بات کی وہ ماما سانجیاں ہوندی ہیں، لہٰذا اس پر کوئی میں مزید کمنٹ نہیں کرتا۔ اب اطلاعات یہ تھی کہ جناب ایک انٹرویو اور ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ انٹرویو کون کریں گے، لیکن یہ ہے کہ چوز کیا گیا اپنا ڈان ٹی وی کے اینکر مبینہ طور پر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں مبینہ طور پر، عادل شاہ زیب صاحب کو۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات ٹویٹر کے اوپر بڑی اس کو وائرل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا، اس ٹویٹ کے اندر کچھ ایسی باتیں کی گئیں کہ جناب عادل شاہ زیب نے انٹرویو کر لیا اور ڈان ٹی وی نے انٹرویو کو ایئر کرنے سے انکار کر دیا۔ حیرانی ہوتی بندے نوں کہ یار ڈان ٹی وی نوں کی پرابلم، انٹرویو ہوا ہے تو آپ کا تو کریڈٹ ہے، آپ کا تو سکوپ ہے۔ اب دیکھیں نا جس طرح سے انٹرویو ہوا ان کا، کیا کہتے ہیں، عثمان ڈار صاحب کا، اس دن دنیا ٹی وی دی ریٹنگ پڑھی نہیں گئی پائیں، بلکہ حالت یہ تھی کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر ولاگز کیے وہ ان کے ولاگز، حالانکہ ساری گلیں ہوئی کی تھی انہوں نے جو کہ پہلے آپ انٹرویو میں دیکھ چکے تھے، مگر پھر بھی وہ ولاگز جو ہیں وہ سر 5-6 لاکھ ویوز ان کے آئے تو وہ نہیں پڑے گئے، مطلب اچھا خاصا وہ سلسلہ جو چلا۔ تو یہ انٹرویو ہوا اور اس کو کیوں پھر روک دیا گیا؟ مظہر عباس صاحب بڑے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ ذرا ٹویٹ بھی نکال لوں تاکہ آسانی ہو جائے اس چیز کو کوٹ کرنے میں۔ تو مظہر صاحب نے یہ کہا کہ جو ڈان ٹی وی ہے انہوں نے جو صداقت عباسی صاحب کا ایک، یعنی صداقت عباسی کا انہوں نے نام نہیں لکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ان کا ایک کنفیشنل انٹرویو تھا وہ ڈان نے اس کو روک دیا، اور اس کی جو انتظامیہ نے بڑا پرنسپل سٹینس لیا ہے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے کہ اس کا انٹرویو، کنفیشنل انٹرویو کیوں آ رہا ہے، اس طرح کی بات مظہر صاحب نے کی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر جناب نیچے متی اللہ جان صاحب آئیں اور انہوں نے کہا کہ دس ڈیسیژن شوڈ ہیو بین ٹیکن بائی دا پروڈیوسر اینڈ دا اینکر ان دا فرسٹ پلیس۔ اچھا، متی اللہ صاحب جو ہے نا ان کا ایک بہت زیادہ اسٹرکٹلی، یعنی بغیر کوئی، یعنی ایک سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر ہوئے بغیر، وہ پائی بالکل ہی سیدھا فٹے دی سی تے ٹرن والا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پہلا تو ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا پروڈیوسر کا اور اینکر کا، اور ڈان کی انتظامیہ تو تھی بعد میں، لیکن بہرحال یہ جو ہیں اپنا اینکر، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ اپنی ایک وضاحت ضرور دے۔ اچھا، اب یہ اینکر کون ہے اور یہ بات کیسے مارکیٹ میں آئی؟ سر یہ بات ایسے مارکیٹ میں آئی کہ اسی ٹویٹ کے نیچے ایک شخص نے یہ لکھا کہ عادل شاہ زیب صاحب کو، یعنی انہوں نے کہا کہ اسٹے اسٹرانگ، اور آپ نے بڑا اچھا کیا، یا جو بھی فکر نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اچھا جی، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سارا کچھ ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ انٹرویو اعترافی انٹرویو، میری جو اطلاعات تھی وہ یہی تھا کہ یہ بھی اسی طرح سے عثمان ڈار صاحب کی طرح اس بات کا اعتراف کریں گے کہ جناب غلطی ہوگی پاجی، ہم کو معافی دے دو، ٹھیک ہے، کہ رانا جی غلطی ہو گئی ہے جی، وہ ایسا کر کے معافی منگیں گے، اور پھر وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں گے، اور پھر کچھ باتیں بتائیں گے جو کہ ان کی میٹنگز میں ہوتی رہی ہیں، جو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی صدارت میں ہوتی رہی ہیں یا عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہوتی رہی ہیں، تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میں اس کا ایک اندازہ لگا سکتا ہوں عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو سے، اور جو پہلے پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے، تو لیکن یہ اطلاع پکی تھی کہ پائن آج کل آئے کھلوتے جے، تو وہ اتنی تو بات اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مبینہ طور پر، میں اگر پہلے کسی جگہ پہ مبینہ کہنا بھول گیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر یہ جو گفتگو ہے یہ ڈان ٹی وی سے متعلق ہے، اور ان کے اینکر ہیں عادل شاہ زیب صاحب، ان سے متعلق ہے، اور صداقت عباسی صاحب کے مبینہ انٹرویو سے متعلق ہے۔
اب وہ ڈان ٹی وی نے کیوں اس کو ایئر نہیں کیا، یہ ابھی ڈان ٹی وی کی طرف سے یا عادل شاہ زیب صاحب کی طرف سے ابھی کوئی جو ہے نا وہ موقف ان کا سامنے نہیں آیا۔ میں نے بذات خود عادل شاہ زیب صاحب کے کا نمبر حاصل کیا اور میں نے ان کو کال کیا، لیکن ان کا موبائل جو ہے، ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ کالنگ پہ تھا، رنگنگ پر نہیں تھا، اور یہ نمبر ان کا جو ہے وہ کوئی یو کے کا نمبر ہے شاید، میں ان کو براہ راست نہیں جانتا، وہ بھی یقینی طور پر مجھے نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ ایک بڑے اچھے اینکر ہیں اور بڑے اچھے صحافی ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو میں چاہ یہ رہا تھا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کر کے تو پھر چیزیں سامنے لے کر آؤں، لیکن ابھی جتنی باتیں میرے نالج میں تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں۔ آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جتنی بات میں نے کی ہے اس میں سے کوئی بھی فریق اپنا موقف دینا چاہے، کوئی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز جو میں نے باتیں کی اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا اس میں سے کوئی چیز کٹ کرنی ہے یا میں کوئی غلط بات کر گیا ہوں، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، وہ اپنا موقف دیں، میں اس کو ایز اٹ از ایئر کروں گا۔ اگر وہ یعنی کیمرے پہ بیٹھ کے دینا چاہتے ہیں تو کیمرے پہ بیٹھ کے دے دیں، اگر ویسے اپنا بتانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میرا مقصد صرف اس انفارمیشن کو مزید تھوڑا جا پکیاں کرنا ہے جو میرے پاس تھی اور وہ اس ٹویٹس کے ذریعے کنفرم ہو گئی، بس میں اتنی بات بتا رہا ہوں۔ تو باقی آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔